پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب شہباز شریف صاحب کے حق میں تھوڑے دن پہلے ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تو پی ٹی آئی میں سے کچھ آوازیں ایسی آئیں جس طرح وہ ڈیل تو نہیں ہوگی، ڈیل تو نہیں ہو گئی. اچھا آج نواز شریف صاحب کو ریلیف نہیں ملا تو آج کہا گیا نہیں اب ٹھیک ہے، کوئی ڈیل نہیں، کوئی ڈیل نہیں. اتنی کنفیوژن کیوں ہے پی ٹی آئی میں؟ نہیں بالکل کوئی کنفیوژن نہیں ہے، اور میرا تو نظریہ بڑا کلیئر ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ کوئی پی ٹی آئی کے متحد نہیں ہیں. بالکل صحیح ہے. وہ اپنا کام کر رہی ہیں، اور عدالتوں کے مختلف لیولز ہیں. ایک نیب کورٹ کا لیول ہے، ایک ہائی کورٹ کا لیول ہے، پھر سپریم کورٹ کا لیول ہے. ہر عدالت جو ہے وہ اپنے سوچ کے مطابق، اپنے قانون کی انٹرپریٹیشن کے مطابق فیصلے کر رہی ہے. ہم کیونکہ قانون کی حکمرانی میں یقین رکھتے ہیں، ہم کیونکہ سمجھتے ہیں کہ عدالتوں کے ساتھ ہماری کوئی لڑائی نہیں ہے، ہم کسی فیصلے سے خوش ہو سکتے ہیں. آج کل تو کسی پارٹی کی عدالتوں سے لڑائی نہیں ہے. ہم کسی فیصلے سے خوش ہو سکتے ہیں، کسی فیصلے سے ناخوش ہو سکتے ہیں. وہ تو انسان ہے، کوئی ایسا فیصلہ آ جاتا ہے جو ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں ہونا چاہیے تو ہمیں خوشی نہیں ہوتی. لیکن یہ اختیار جو ہے ہم نے کبھی چیلنج نہیں کیا کہ عدالت جو ہے اس کا پورا اختیار ہے کہ وہ اس چیز کو اپنی دانش کے مطابق فیصلہ کرے. اس پہ کبھی نہیں کیا. یہ اور بات ہے کہ بیل میٹر میں میں ویسے بات کر رہا ہوں، یہ نہیں کہ میں کوئی فیئر کامنٹ کے زمرے میں آپ لے لیں کہ بیل میٹر میں سارے جو میرٹس آف دا کیس ہیں وہ ڈسکس عام طور پہ نہیں. میں خود میجسٹریٹ رہا ہوں اور ڈسٹرکٹ میجسٹریٹ بھی رہا ہوں، تو مجھے پتا ہے کہ یہ جب بیل میٹر ہوتا ہے نا اس کے اندر آپ سارے کا سارا کیس کے میرٹس اور ڈی میرٹس ڈسکس نہیں کرتے. وہ ہوتا ہے فائنل فیصلہ جب ساری ایویڈنس آ جاتی ہے. تو اس لیے تھوڑا سا مجھے حیرانی ہوئی کہ وہ سارے کا سارا معاملات جو تھے وہ ڈسکس کر لیے گئے. لیکن بہرحال عدالت کی سوابدید ہے. اس کے بعد نیب کے پاس اختیار ہے کہ وہ اعلیٰ عدالت میں جا کے اپیل کریں. یہ نیب جانے، عدالتیں جانے، پی ایم ایل این جانے، یہ ان کا آپس میں تنازع ہے. پی ایم ایل این جانے، پیپلز پارٹی جانے، یہ علیم خان جانے، یہ پرویز خٹک جانے. کچھ بھی نہ کہا اور کہہ بھی گئے، ہے نا، اور کچھ کہتے کہتے رہ بھی گئے. لیکن اس سے تو آپ اتفاق کریں گے شازیہ کہ عدالت جو فیصلہ کرتی ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے. بالکل اصولی جیسچر تو یہی ہونا چاہیے کہ عدالتی فیصلوں کو تسلیم کیا جائے. فیئر کامنٹ بنتا بھی ہے، تو میرے خیال ہے فیئر کامنٹ سے بندہ یہ بھی نہ کہے کہ اس سے بھی گریز کرتے ہیں، بیکاز آپ کو قانونی اجازت دیتا ہے کہ آپ فیئر کامنٹ کر سکتے ہیں. جہاں تک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کسی فیصلے کے اوپر آپ خوش نہیں ہیں اور کسی پر آپ زیادہ خوش ہیں تو ریاکشنز ڈیفرنٹ ہوتے ہیں. لیکن آپ نے بہت اچھا نقطہ اٹھایا کہ کچھ فیصلے جن سے یہ خوش نہیں ہے وہاں ان کو مکمکہ نظر آ جاتا ہے، اور جہاں فیصلہ انہیں اچھا لگتا ہے. میں نہیں کہہ رہی، میں آپ کو ایٹریبیوٹ نہیں کر میں آپ کی تو بات ہی نہیں کر رہی نا. آپ تو ایکسیپشن ہے نا، آپ تو اتنی بڑی پارٹی ہے اس میں کسی نے کہہ بھی دیا آپ کو ہم نے ایکسیپشن بنا کے بٹھایا یہاں پہ، آپ فکر نہ کریں. ایکسیپشن وہ ہے، اب رول ہے، ایکسیپشن وہ ہیں جو اس قسم کی بات کرتے ہیں. تو دیکھیں وہ بات کرتے ہیں، تو وہی بات کر رہی ہے جو میں کرتا ہوں. جو میجورٹی نہیں ہے، مائنورٹی ہو سکتی ہے، بٹ میجورٹی ایک امپریشن یہی دیتی ہے. دیکھیں آپ یہ مانیں کہ شفیق صاحب کنٹروورسی سے دور رہتے ہیں، میرا خیال ہے کہ کنفیوژن سے دور رہنا چاہیے. شفقت صاحب کو میں ان کو یہ ایڈوائز کروں گی کہ وہ خود بھی کنفیوژن سے دور رہے، کیونکہ جتنی زیادہ آپ جو ہے اپنی سٹیٹمنٹس بدلیں گے اتنی کنفیوژن بڑھے گی اور پھیلے گی. اگر آپ موقف یہ اختیار کرتے ہیں کہ عدالتی فیصلوں کا احترام ہونا چاہیے تو وہ آپ کو اپنی سٹیٹمنٹ اور اپنی ایکشن سے دکھانے کی ضرورت ہے، صرف اتنا، اور اس سے لمبی تمہید کوئی باندھ ہی نہیں سکتا. جی مریم اورنگزیب صاحبہ، شہباز شریف صاحب کا جو فیصلہ تھا اس پہ مسلم لیگ نون بڑی خوش تھی، کیونکہ ایسا لگ رہا تھا کہ ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے شہباز شریف صاحب کے حق میں نہیں بلکہ نیب کے خلاف چارج شیٹ بن گئی ہے. نواز شریف صاحب کے معاملے پہ جو آج فیصلہ ہے اس پہ کوئی مایوسی ہوئی ہے، تو اتنا فرق کیوں ہے؟ دیکھیں سب سے پہلے تو دو کیسز ہیں. ایک کیسز کے اندر کرپشن کے کیسز کے اوپر ایک فیصلہ آیا ہے اور بیل، اور جس طرح ابھی شفقت صاحب نے کہا، میں تھوڑا سا واضح کر دوں کہ میرٹس کے کیس ڈسکس نہیں ہوئے، بلکہ اس لیے وہ تمام چیزیں لسٹ آؤٹ کی گئی ہیں کہ کیوں نہ بیل دی جائے. کیونکہ نیب کا موقف جو پروسیکیوٹر نے، وہاں میں کیونکہ ڈیٹیل میں جانتی ہوں کیس کو، تو کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں اور انویسٹیگیشن کے لیے چاہیے، اور ریمانڈ میں چاہیے شہباز شریف صاحب. تو انہوں نے ہر ان 4 چیزوں کو جو کہ نیب نے الزامات لگائے تھے
ان کو مسترد کیا، جس میں مس یوز آف اتھارٹی ہے، کرپشن کا کیس ہے، بہت آشیانہ میں بھی اور شوگر مل میں بھی گندے نالے کا کیس، اس کو ہر طرح سے مسترد کیا ہے. اور بلکہ یہ بھی لکھا ہے کہ شہباز شریف صاحب وہ شخص تھے جن کی وجہ سے یہ کرپشن رکی اور جن کی وجہ سے مس یوز آف اتھارٹی نہیں ہونے دی کسی بھی لیول کے اوپر، اور انہوں نے ہی بڈنگ پروسیس کو انویسٹیگیٹ کرنے کا حکم دیا تھا. یہ منٹڈ ہے اور اس کے اوپر تمام تفصیلی فیصلہ آیا ہے. اور گندے نالے کے اوپر بھی یہی فیصلہ آیا ہے کہ کسی قسم کی مس یوز آف اتھارٹی نہیں ہے. 26 سال سے وہ مل قائم تھی، ان کا اپنا ویسٹ ڈسپوزل کا پورا میکینزم ہے، اس سے آبادی مستفید ہو رہی ہے، اور وہ تمام چیزیں آبادی کی جو ڈیٹیل ہے اور تمام اس کے اندر ڈالی گئی ہیں اور اس کو بھی مسترد کیا گیا ہے. بات یہ ہے کہ کاش شفقت محمود جاب صاحب جیسا 6 مہینے پہلے تمام پاکستان تحریک انصاف کا بیانیہ ہوتا. اور یہی ہم کہتے تھے کہ جو آپ کھڑے ہو کر کنٹینر پر گفتگو کرتے ہیں، جب آپ حکومت میں آتے ہیں تو یہ چور چور ڈاکو ڈاکو 300 بلین کھا گئے، 200 بلین کھا گئے، حکمران لوٹ کے. اور ابھی 3 دن پہلے نہیں 1 منٹ یہ بھی کہتے تھے کہ 300 بلین کھا گئے، شہباز شریف کرپشن کر گیا، کتنی کمپنیوں سے کرپشن ہو گئی، وہ آج فیصلہ آ چکا ہے. اور ابھی شفقت صاحب اس میں ایک بھی چیز کو مسترد نہیں کر سکے اپنے بیانیے میں. شفقت صاحب شریف آدمی ہیں اور ہمیشہ صلح پسند ہیں، لیکن انہی کے ترجمان تعریفیں ہو رہی ہیں آپ انہی کے شفقت صاحب اتنی تعریفیں آپ کی لیکن انہی کے ترجمان جو کہ درجنوں کے حساب سے ہیں، کیونکہ اتنا زیادہ ترجمانی کرنی ہے اور کیونکہ ذمہ داری جھوٹ بولنے کی وزیر اعظم نے لگائی ہے تو اتنے ہی ترجمان ہونے چاہیے. ان سب کا یہ بیانیہ تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نیب کو پولیٹیسائز کر رہی ہے، اور اس کے اندر یہ بیانیہ کیوں مختلف ہوا. حامد بھائی 3 دن پہلے عمران صاحب نواز شریف صاحب کے منصوبہ جو ہیلتھ کارڈ تھا اس کے اجرا کے اوپر جب تقریر کر رہے تھے تو انہوں نے کہا نواز شریف صاحب کہتے ہیں یا جیل بھیجو یا لنڈن بھیجو. پھر ایک تو مجھے آپ ہی لے دیں یا شفقت صاحب سے لے دیں جواب کہ کس سے ڈیل، وہ ڈیل کرنے کا جو جس سے ڈیل ہو رہی ہے یا آپ کہہ رہے ہیں NRO مانگ رہے ہیں، یہ بیانیہ اس لیے بدلا ہے کیونکہ شہباز شریف کو لاہور ہائی کورٹ نے ونڈیکیٹ کیا ہے. ان کو تمام کیسز جو یہ لوگ چاہے ان کے جونیئر وزراء چاہے ان کے سینئر وزراء جو نعرے لگاتے رہے، جو الیکشن سلوگنری کرتے رہے پچھلے 5 سال، ان کو مسترد کیا ہائی کورٹ نے. PMLN نے نہیں، ہائی کورٹ نے مسترد کیا. اور آج جو نواز شریف صاحب کا فیصلہ آیا ہے کیونکہ ان کی بیماری کے اوپر بیماری کے اوپر سیاست کی پرائم منسٹر نے بھی، انہوں نے تو حمزہ شریف کی 2 ہفتے کی بیٹی کے اوپر بھی سیاست کی. تو اب خدارا آپ کارکردگی کی سیاست سیکھیں کیونکہ آپ حکومت میں ہیں. اب آپ صحت پہ، اب آپ زندگی پہ، اور نواز شریف صاحب جیل چلے گئے ہیں، شہباز شریف صاحب باہر آ گئے ہیں، اگلی اب آپ کس کو چور؟ اچھا آپ نے جو لندن کی بات کی ہے شفقت صاحب ذرا یہ بتا ہی دینا کہ یہ نواز شریف صاحب نے کس کو کہا کہ مجھے لندن بھیجو؟ کہا ہے انہوں نے؟ عمران صاحب نے کھڑے ہو کے کہا اپنی تقریر میں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو 2-3 چیزیں میں اس میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. ایک تو یہ کہ نواز شریف صاحب کو یا ان کی جماعت کو پاکستان میں کوئی ہسپتال پسند ہی نہیں آتا. 30 سال سے مختلف اوقات میں حکومتیں کر رہے ہیں، لیکن ایک ہسپتال پبلک سیکٹر میں ایسا نہیں بنایا جس پہ ان کو تسلی ہو. جس ہسپتال میں جاتے ہیں ان کو تسلی نہیں ہوتی. ان کے جو کئی پارٹی ممبرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میاں صاحب کو لندن جانا چاہیے. تو اس سے جو تاثر ابھرتا ہے، تاثر یہ ابھرتا ہے کہ یہ سارا جو باتیں کی جا رہی ہیں، اس ساری باتوں کا مقصد ایک ہی تھا، وہ یہ کہ کسی طرح میاں صاحب جو ہیں وہ باہر تشریف لے جائیں. کیونکہ PIC میں وہ جانا نہیں چاہتے، سروسز اسپتال میں وہ نہیں جانا چاہتے. جنہ اسپتال لاہور کے جو بڑے بڑے اسپتال ہیں ان مطلب ہر اسپتال میں جاتے ہیں اور اس پہ شکایت شروع کر دیتے ہیں. تو اس سے ایک تاثر بنتا ہے کہ ان کا اصل مقصد جو تھا. اچھا آپ تاثر کی بنیاد پہ بات کر رہے ہیں، لیکن میرا سوال بڑا سمپل سا ہے. یہ آپ کی گفتگو سے سوال میرے دماغ میں ایسے بلنک کیا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واقعی لندن جانا چاہتے ہیں تو 13 جولائی 2018 کو الیکشن سے تھوڑے دن پہلے وہ پاکستان واپس کیوں آئے تھے؟ نہیں، بڑا اچھا سوال ہے. میں اس سے میرا خیال ہے کہ اس وقت ایک الیکشن کیونکہ ہائٹ پہ تھا اور 25 تاریخ کو شاید الیکشن تھا، تو بہت زیادہ پریشر تھا پارٹی کا کہ اگر آپ واپس نہیں آتے تو اس سے پارٹی کو بہت سارا نقصان ہوگا. اور حقیقت یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کیونکہ میں تو الیکشن لڑ رہا تھا نا، اور میں روز جلسے کر رہا تھا، اور حقیقت یہ ہے کہ میاں صاحب کے پاکستان آنے سے فرق پڑا الیکشن کے اندر. لیکن جس دن وہ پاکستان واپس آئے تو بہت سے نون لیگ کے رہنما تو ایئرپورٹ تک ہی نہیں پہنچ سکے. وہ تو اور بات ہے نا، وہ تو ان میں وہ کیا بات ہے وہ بتائیں. وہ بات یہ ہے کہ ان کے اندر جو اپنی اندرونی ان کے حساب کتاب ہیں اس میں اب کیا جاؤں. حساب کتاب کس کے ساتھ ہے؟
اس میں میرا خیال ہے یہ خود ہی اس کو پہلے کرے. سوال کا تو جواب دیں, میں- کس نے عمران کو کہا ہے کہ میں- ڈیل ہو, یہ تو پوچھے نا لندن لیکن- جا رہے ہیں, لیکن بات جواب یہ نہیں ہے دیں گے, کہ جب- کہانی اے سے شروع کر کے شفقت صاحب جواب تو نہیں، دیں. ذرا دیکھیں میں نے ڈیل موقع کس تو سے ہو رہی ہے, مجھے لندن موقع- کس کو جانے کو کہا مجھے ہے؟ موقع تو دے دیں. سوال آپ کا یہ اب تھا. یہ ذرا مسئلہ یہ ہے نہیں, آپ آدھا جب پروگرام تو مسئلہ آپ نے یہ ان کو ہے, دے دیا ہے. بات مسئلہ یہ ہے کہ ہاں، جواب آدھا دیکھو- پروگرام تو شفقت صاحب آپ بولے اچھا میں جواب دیں, ایک دو جملے دو جواب دیں, معصومانہ جیسا آپ کی اجازت سے وہ کچھ بول لیں. ایک نہیں دو نہیں, آپ پہلے سوال کا جواب تو لینا, ورنہ یہ نہیں ہو سکتا. میں بھی اچھا چلیں میں بھی سمجھتا ہوں کہ ان کی خواہش لندن جانے کی ہے. اچھا آپ میں بھی سمجھتے سمجھتا کیوں ہوں ہیں؟ میں بھی سمجھتا ہوں کہ ان کے پارٹی کے جو مختلف لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی میاں صاحب کا علاج نہیں ہو رہا, آپ میاں جانتے صاحب نہیں کا ہیں, پاکستان سمجھتے میں ہیں. علاج آپ صحیح point نہیں of ہو personal رہا, explanation میاں میں نے صاحب دینا کے جواب. مسائل ایسے ہیں جن کا پاکستان میں علاج نہیں ہو سکتا. تو میں بھی اس نتیجے پہ پہنچا کہ اصل وچوں گل جڑی ہے نا, ہی وانٹس ٹو گو ٹو لنڈن.